تو ایک جو لڑکا ہے ان میں سے احمد جس کا نام ہے علی، وہ جو ہے احمد غلط کام میں پڑ گیا، غلط کاموں میں، اور اس کی وہاں پہ طبیعت خراب ہو گئی۔ اچھا، پولیس تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، جیسے ہی اس گھر میں گھسے احمد پیچھے سے پولیس نے آ کے دبوچ لیا۔ اچھا، السلام علیکم احمد صاحب، تو کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ تو خیر سے آج نیا سال آ چکا ہے جی، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اور سردی بھی نئے سال کے ساتھ زیادہ آ چکی ہے، بہت زیادہ یار۔ ہاں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سال ہمارے لیے بابرکت ہو انشاءاللہ، آمین، اور پچھلے سال کے گناہ اللہ ہمارے معاف فرمائے، آمین۔ تو آج بھی کہانی کی طرف چلنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں اور جو ہے نا ہمارے والدین کے والدین ہیں، جو ہمارے دادی دادا جس دنیا سے جا چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بھی منزلیں آسان فرمائے، آمین، ان کی بخشش فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، اللہ ہمیں بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، آمین۔ تو یہ نئے سال اسلام یہ تو نیا سال بناتے ہیں، ہیپی نیو ایئر وغیرہ، تو اسلام کے حساب سے تو یہ ہے کہ نئے سال میں دعا مانگنی چاہیے کہ ایک سال اور کم ہو گیا، زندگی کا کم ہو گیا، تو اللہ ہمیں بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، آمین۔ یہ ایسے کہانی وغیرہ ہم سنا دیتے ہیں اور یہ ہمارے سننے والے انتظار کر رہے ہیں احمد صاحب، تو چلتے ہیں پھر کہانی کی طرف۔ تو آج کی کہانی احمد جو ہماری ہونے والی ہے، یہ احمد آج کی جو ہماری کہانی ہے نا، یہ ایک ایسی جگہ کے بارے میں احمد جو تھا تو سارا تقریباً شہر کی طرح احمد، اچھا، روڈ بھی بڑے خوبصورت ہے احمد، شہر کی ساری اشیاء بھی ہیں احمد، تو ان کو گاؤں کیوں کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو گاؤں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو گھر ہیں احمد وہ ذرا کچے بنے ہوئے ہیں، اچھا، ان کے گھر جو ہے ذرا مٹی وغیرہ کے بنے ہوئے، تو اس علاقے کو اس لیے گاؤں کہتے ہیں، اچھا، حالانکہ باقی سارے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو بلڈنگ وغیرہ بنی ہوئی ہے، گھر وغیرہ، تو وہ سارے مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے، اس لیے اس کو گاؤں کہا جاتا ہے۔ تو احمد اس گاؤں میں دو لڑکے احمد، اچھا، کٹھے بڑے ہوئے، محلے دار ہیں آپس میں، جو ہے نا بڑے ہو گئے آپس میں، اور 17-18 سال جب ان کی عمر ہو گئی احمد، تو ایک جو لڑکا ہے ان میں سے احمد جس کا نام ہے علی، وہ جو ہے احمد غلط کام میں پڑ گیا۔ غلط کاموں میں؟ جانتے ہو کس طرح کی غلط کام؟ کس طریقے سے؟ نشے وغیرہ۔ نشے وغیرہ بہت گندی چیز ہے یار احمد، یہی اس نے غلط کام شروع کر دیا، اور یہ کیسے کیا جانتے ہو؟ کیسے کیا؟ یہ ایسے کیا کہ اس کے جو اسکول کی صحبت تھی احمد، وہ اس کے دوست سگریٹ پیتے تھے احمد، جس کی وجہ سے اس نے بھی آہستہ آہستہ شروع کیا، اور یہ یہاں تک پہنچ گیا کہ آئس کے نشے، بڑے بڑے نشے میں پڑ گیا یار۔ نشہ ہے نا زندگی برباد کر دیتا ہے، زندگی برباد کر کہتے ہیں دوست ہو اچھے ہو، اچھے، بے شک بے شک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو احمد یہی اس نے جو ہے نا نشے والے کام شروع کر دیے احمد، اچھا، اور یہ جو اس کا دوسرا دوست ہے جمشید احمد، یہ دونوں آپس میں محلے کے جو ہیں، اس کو بھی احمد ایک دن آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے احمد، اچھا، چائے کے ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں احمد، تو ہوٹل میں پیتے پیتے جو علی احمد اس نے سگریٹ جلا لیا، سگریٹ جلا لیا۔ اب جمشید بیٹھا ہوا، اس کو نہیں پتا کہ یہ سگریٹ پیتا ہے، اچھا، اس کو نہیں پتا کہ نشے میں پڑا ہوا ہے، اچھا، اس نے کہا اوئے یہ کیا کر رہا ہے، اس نے ہاتھ سے اس کے سگریٹ لے کے پھینک کیا، اچھا۔ اب جیسے ہی احمد اس نے کیا، علی ناراض ہو گیا، اس نے اپنے ہاتھ سے چائے رکھی ہے، اچھا، اور وہ اٹھ کے جانے لگا، اس نے کہا جا دفع ہو جا، اچھا۔ اب جب وہ جانے لگا تو احمد یہ دونوں آپس میں بچپن کے دوست ہیں، اس نے کہا یار میں کیا کروں، اس نے کہا یار چل ٹھیک ہے تو پی لے سگریٹ، اچھا، یہ کہہ کے اس نے کہا نہیں میں نے اب نہیں پینی، علی کہہ رہا میں نہیں پی رہا، اچھا، اس نے کہا یار تو پی لے، تجھے اجازت تو دے رہا ہوں، چل پی لے دفع ہو، اس نے کہا نہیں اب میں ایک شرط پہ تیرے ساتھ یاری رکھوں گا۔ وہ کیا؟ اس نے کہا کہ اگر تو نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے، میرے ساتھ یاری رکھنی ہے، تو تجھے بھی سگریٹ پینی ہوگی۔ اسے بھی سگریٹ پہ لگا دیا۔ اب وہ آیا، اس نے کہا نہیں میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اس نے کہا پھر میری تیری یاری ختم، اچھا، اس نے کہا پی تو صحیح، اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، یہ ایسے ہمارے ماں باپ کہتے رہتے ہیں، مجھے تو یہ پینے سے دل کو سکون ملتا ہے، خود لگا ہوا ہے سگریٹ پہ، اسے بھی لگا رہا ہے، اسے بھی لگا دیا۔ اب وہ آیا احمد، اس نے اسے بھی سگریٹ پہ لگا دیا، اچھا۔ سگریٹ تو احمد شروعات تھی، احمد آئس، چرس، کہاں کہاں کہ احمد یہاں تک کہ شراب پہ لگا دیا، شراب پہ لگا دیا، حرام کام ہے۔ خیر احمد ان کے ماں باپ کو نہیں پتا، اچھا، دن سے کافی گھر سے دور رہتے ہیں احمد، یہ پورا دن، رات کو دیر سے گھر آتے، ماں باپ پریشان ہیں کیا کریں۔ خیر دن گزرتا گیا احمد، مہینے گزرتے گئے، سال گزر گیا،
سال کے بعد احمد ایک دن جو اس کی ماں ہے جمشید کی احمد، یہ ایک دن گھر میں آیا رات کو احمد. اچھا. جیسے یہ گھر میں آیا تو اس کی ماں نے اس کا منہ سونگا احمد. اچھا. ماں ہے نا، تو اس نے دیکھا کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس نے ایک چماٹ ماری ہے. اچھا. اب جب اس نے چماٹ ماری ہے، یہ نشے میں تھا احمد، اس نے ماں کو دھکا دیا. توبہ توبہ. ماں احمد دیوار کے ساتھ جا کے لگی ہے اور اس کی وہاں پہ طبیعت خراب ہو گئی. اچھا. رات گزری احمد، دن ہوا، اس کے باپ کو پتہ لگا. اس کے ماں باپ نے ان کا خرچہ لینا ختم کر دیا. اچھا. ان کو بالکل احمد کھانے پینے کے پیسے دینا بھی ختم کر دیا. اچھا. خیر کچھ عرصہ تو گزر گیا احمد علی کے پیسوں کے ساتھ. اب علی کے ماں باپ نے بھی ختم کر دیا. اچھا. ان دونوں نے یہی فیصلہ کیا، ان دونوں کے ماں باپ نے، کہ یہ ایسے باز نہیں آئیں کہ اسی طریقے سے باز آئیں. اب یہ دونوں احمد کیا کرتے کہ اپنے ماں باپ کے نام پہ دوسرے گھر جا کے پیسے لے آتے، پیسے مانگ لیتے جا کے. یہاں تک نشے نے پہنچا دیا. اب جب دوسرے لوگوں نے بھی منع کر دیا احمد، تو ان کے پاس ایک حل رہ گیا تھا. کیا؟ یا تو صحیح ہو جاتے یا اور بھی خراب ہو جاتے. اب انہوں نے چوریاں کرنا شروع کر دیا. چوری احمد، انہوں نے ڈاکے مارنا شروع کر دیا. اچھا. یہاں تک کہ احمد پورے گاؤں کو لوٹنے کے بعد ان کو سکون نہیں آیا. جو لوگ گھر پیسے رکھ کے آتے تھے، انہوں نے گھر جا کے گولی مار کے قتل کر کے انہوں نے مارنا شروع کر دیا احمد. اچھا. قتل کرنا شروع کر دیا اور گھر کے گھر لوٹنے شروع کر دیے. اور سارا پیسہ احمد یہی نشے کے اندر. نشے کے اندر. نشہ کیا کیا کروا دیتا ہے، بہت گندی چیز ہے یار. اللہ بچائے، اللہ محفوظ رہے. آمین آمین. اب احمد انہوں نے کیا کیا کہ تقریباً آدھا گاؤں لوٹ لیا احمد. ان کے ماں باپ سر چھپاتے پھر رہے تھے. اچھا. ان کے ماں باپ پریشان رو رہے ہیں احمد. ان کے ماں باپ کے ہمارے بیٹے احمد اتنا رو رہے ہیں. آخر کار احمد وہی ہونا تھا جس کا ڈر تھا. کیا ہوا؟ پولیس کو اطلاع ملی. اچھا. اس گاؤں میں احمد، یہ میں نے بتایا کہ یہ گاؤں تھا، گاؤں کے لحاظ سے یہاں پولیس نہیں تھی احمد، پولیس تھی دوسرے صوبے میں. پولیس کو اطلاع ملی احمد، اور پولیس کو جو اطلاع ملی ہے احمد، وہ ملی ہے قتل کے کیس میں. اچھا. قتل کیا؟ قتل کے کیس میں قتل کیا نا. تو پولیس نے کیا سوچا کہ ہم جا کے یہاں پہ ان کے اوپر چھاپا ڈالیں گے اور ان کو پھانسی کی سزا دلوائیں گے. اچھا. پھانسی کی سزا تک بات آ گئی. اب انہوں نے کیا کیا احمد کہ ایک دن حسب دستور یہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے احمد ایک گھر گئے. اب جب وہاں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے احمد، پولیس تیار بیٹھی ہوئی تھی. اچھا. جیسے ہی اس گھر میں گھسے احمد، پیچھے سے پولیس نے آ کے دبوچ لیا. اچھا. اور پولیس نے آ کے احمد ان کو دبوچا ہے. اور احمد پھر عدالت میں کارروائی ہوئی ہے. عدالت میں اس کے باپ کا احمد گھر بک گیا، دکان بک گئی احمد. ماں کے زیور بک گئے احمد عدالت کے چکر میں. اور احمد اتنی کوششیں کرنے کے باوجود بھی ان دونوں کو عمر قید سنا دی گئی. اچھا. اور احمد 30 سال کے بعد جب یہ بوڑھے ہوئے ہیں، 30 سال کے بعد بوڑھے ہوئے ہیں، ماں باپ مر چکے ہیں. ماں باپ مر چکے ہیں. 30 سال کے بعد یہ جیل سے باہر آئے اور سارے گاؤں والے ان کو بری نظروں سے دیکھتے تھے. اچھا. کہ انہوں نے ہمارے گاؤں کو، جیتے جاگتے گاؤں کو برباد کیا. 30 سال بعد یہ جب گاؤں سے باہر آئے احمد تھانے سے، تو ان کے جو گاؤں والے تھے گاؤں کی طرف آئے ہیں، تو گاؤں والے پہچان گئے کہ یہ وہی ہیں، اور گاؤں والے نے ان کو اس گاؤں سے نکال دیا. اچھا. ہاں. اور احمد یہ ہوا ان کا انجام. یار نشہ نا، دوست تو اچھے ہو، یہ برے دوست خود تو نشے پہ لگا ہوا تھا، اسے سیدھے سادھے بندے کو بھی نشہ لگا دیا. یہی احمد، میں نے تو یہاں تک سنا کہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جو دوست ہیں احمد، غالباً اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں حدیث ہے نہیں، اللہ کبھی بھی معاف فرمائے، تو کہتے ہیں کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کے دین ہیں. آپ کے دوست جو جیسی صحبت اچھی ہوگی تو ویسا بندہ پہچانا جاتا ہے. ویسا بندہ پہچانا جاتا ہے. میرے استاد یہ بات کرتے ہیں بلکہ، کہ اگر آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ پھرتے ہیں جو کہ سگریٹ وغیرہ ان غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، اگر آپ نہیں بھی پیتے نا تو لوگ کہیں گے کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں. یہ آپ سگریٹ پیتے ہیں، یہ بات سچی ہے. ایسے کسی بھی غلط کام میں اور ایسے اگر اچھے کام میں اگر آپ کے دوست اچھے ہوئے آپ کی جیسے، تو ہمیں انشاءاللہ دین کی نصیحت ملے. اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے. آمین آمین. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری کہانی تھی، یہ بھی ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو پسند آئی ہوگی اور انہیں سبق ملا ہوگا کہ برے دوستوں سے دور رہنا چاہیے ہمیشہ. بالکل بالکل ایسے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں یار. ہمیں اپنا پیار بتایا کریں، ذرا کمنٹس کیا کریں کہ آپ کو کیسی سٹوریز چاہیے، کیونکہ کافی ساری ہوتی ہیں، چوائس کرنا مشکل ہوتا ہے کبھی کیسے کریں. تو انشاءاللہ پیار دیتے رہیں ہمیں، اور ہم 100 کے کنارے پہ ہیں. انشاءاللہ ہم 100 کرنے والے ہیں، سبسکرائبر ہمارے سننے والے 100 ہو جائیں گے. جی. تو آپ کا پیار ہی چاہیے ہمیں. جی. آپ کے لیے ہی بیٹھے کہانی سنا ایسے ہی ہے.
تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم.